رہی ہے جو ہم کسی بھی تعویل، کسی بھی دلیل، دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں، جی ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں، بس جی زمانہ ہی خراب ہے۔ یہ ویسے تو اللہ نے اسے بھی منع کیا ہے کہ زمانے کو خراب نہیں کہنا چاہیے، زمانہ تو رب کا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا، لوگ معاشرے میں کہتے ہیں جی ہم غیر جانبدار ہیں، ہمیں کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہم تو علیحدہ ہیں، جی بس ہم نماز پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں دکھ دیتے، اللہ بخشنے والا، اللہ بخشے گا، اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی۔ یہ مسکنسیپشن ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دو ہی پارٹی ہیں دنیا کے اندر، یا رب کے ماننے والوں کی ہے یا رب سے مخالفت کرنے والوں کی ہے، کوئی بھی نام اس کا دے دیں۔ آخرت کے اندر بھی دو ہی گروہ ہوں گے، ایک کامیاب ہونے والا، ایک ناکام ہونے والا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ بالکل کلیئر کٹ ہے دین ہمارا۔ تو اس مخمصے سے بھی لوگوں کو نکالیں کہ بھائی غیر جانبداری سے کچھ نہیں ہوتا۔ غیر جانبداری کا مطلب یہی ہے کہ آپ باطل کے ساتھ ہیں۔ جب آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، آپ کی زبان نہیں ہل رہی، آپ کے قدم نہیں ہل رہے، آپ کی جیب نہیں کھل رہی، تو پھر آپ نظام باطل کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ جو ڈھکوسلا ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو گویا آپ یہ اعلان کر رہے ہیں اپنے عمل سے کہ جی میں تو ان کے ساتھ ہوں، باطل کے ساتھ۔ آپ چلتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں۔ یہ مسکنسیپشن بھی دور کرنے کی ضرورت ہے شدت کے ساتھ۔ اس وقت جو پولنگ ریشو ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ 17% جو ووٹ لیتا ہے وہ پاکستان میں حکومت قائم کرتا ہے، 17%۔ گویا 83% لوگ جو ہیں وہ نظام میں ووٹ ہی نہیں ڈالنے آتے، وہ کہتے ہیں فائدہ ہی کوئی نہیں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ اور یہ انہی کا کیا دھرا ہے جس کی بنا پر یہ 17% فساق اور فجار ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں۔ انہی کو جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک ہدف ہے ہمارا، دعوت کا وہ میدان بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان کو بیدار کریں کہ بھائی یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس نظام باطل میں نہیں رہنا چاہتے تو ہمیں باطل کا نظام چینج کرنے کے لیے خود ہی اٹھنا پڑے گا، کوئی باہر سے فورس نہیں آئے گی۔ یہ وہ پورا کانسیپٹ ہے جو ہمیں دعوت کے معاملے کے اندر اس وسیع پیمانے سے سوچنا چاہیے۔ اس میں آخری بات کر کے میں پھر ضیاء بھائی کو کہتا ہوں سمیٹ دیتے ہیں، بات کو سمیٹتے ہیں، کہ اس میں کیا ہوا ہر کام اس نیت کے ساتھ کہ یہ اقامت دین کی جدوجہد ہے، نظام کے غلبے کی جدوجہد ہے، کوئی کام بھی ہوگا اس نیت کے ارادے کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہوگا۔ اس بحث میں کبھی مت الجھا کیجئے کہ مجھے آج جھنڈا اٹھانے کے لیے بلا لیے، مجھے آج گرمی میں ریلی کے لیے بلا لیے۔ ریلی کس کے لیے ہے؟ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کس لیے ہے؟ فلسطین کے لیے کیوں باہر نکلتے ہیں؟ کس لیے اعانت جماعت اکٹھا کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی اس اعانت سے کیا کرتی ہے؟ کس لیے درس قرآن کے محفل ہوتی ہے؟ کس لیے ہم مظاہرہ کرتے ہیں؟ یہ سارے کام اس دین کی اقامت کے لیے ہیں، اس نظام کے غلبے کی جدوجہد کے لیے ہیں۔ کیوں ووٹر بناتے ہیں؟ کیوں سیاست کرتے ہیں؟ کیوں کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اس نظام کو چیلنج ہم نے کیا، ہم نظام چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس راستے میں کوئی قدم بھی آپ نے اٹھایا، کوئی کام بھی کیا، وہ اجر سے خالی نہیں ہوگا۔ اس ارادے کے ساتھ کام کریں۔ پھر ظاہر ہے کہ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو وقت دیا ہے، وہ پھر پوری قوت کے ساتھ لگے، ہاف ہارٹڈ نہیں لگنا چاہیے، پوری قوت کے ساتھ لگے کہ جو کچھ تھا تیرے راستے میں لگا کے آیا ہوں۔ نتیجہ تو اس کے اختیار میں ہے نا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال آپ کو دی تھی، بات لمبی ہو جاتی ہے، بعد میں کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فرد انسان تو اس دنیا میں کبھی نہیں نہ آیا۔ آپ سے بڑا نبی بھی کوئی نہیں آیا۔ آپ سے جتنی مشکلات آئی ہیں، جتنی مصیبتیں آپ نے برداشت کی ہیں، کسی انسان نے برداشت نہیں کی۔ جو ٹیم آپ کے ساتھ تھی وہ ندرت والی خوبصورت ٹیم، عمل کے اعتبار ایسی ٹیم بھی کسی کے پاس نہیں آئے گی، نہ پہلے تھی نہ بعد میں آئے گی۔ اور کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ لیکن جب سورت نازل ہوئی، ارائیت الذی کا تو ہوتی ہے نا، وہ جو ہے کون سی ہے جی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ کبھی آپ نے مطلب پڑھا اس کا؟ اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی جو کوشش تھی، جو محنت تھی، جو صحابہ کی تھی، اس کو کسی ایک لفظ کے اندر بھی اپریشیٹ نہیں کیا اس موقع پر۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ کہا کہ جب اللہ کی طرف سے فتح و نصرت آئی، جب اللہ کی طرف سے، تم نے محنت کی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کا اجر ہے،
لیکن جب اس کا فیصلہ ہوا فتح و نصرت کا تو پھر جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس موقع پہ تمہارا عمل کیا ہوگا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو گے۔ اس لمحے میں جب اللہ کے اذن سے فتح و نصرت کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ تمہارے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، کیسا شان و شوکت والا کام ہوگا۔ اس لمحے میں تمہاری کیفیت کیا ہوگا؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہو، اس سے استغفار کر رہے ہو، اس سے توبہ کر رہے ہو، اس سے رجوع کر رہے ہو۔ اور عملی طور پر ہمیں کیا نظر آیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر داخل ہوئے تو اس موقع کے اوپر آپ کا سر مبارک اپنی اونٹنی کے کوہان کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، آپ کی زبان کے اوپر حمد اور تسبیح جاری تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس لیے یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو اقامت ہے، یہ لمبا کام ہے، اس میں حوصلے نہیں ہارنے چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ جب میری نیت خالص ہے، میں اسی لیے اس ریلی میں آیا ہوں، 2 قدم اٹھا رہا ہوں۔ اور آج کے دور کے اندر یہ جو پانوں کو غبار آلود کرنا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہی معنی ہے نا جو جہاد کے اندر جب آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے، یہ جہاد کیوں کرتے تھے؟ جنگ و جدل کیوں ہوتی تھی؟ مسلمانوں کے اپنی حکومت قائم کرنے، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے تھی نا۔ لڑائی، قتل، دیکھیں نا، قتل جیسا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، لڑائی ہوئی، اپنے سے بھاری دشمن تھا، اس کو قابو کر رہے تھے، بڑی مشکل سے وہ قابو آیا، سینے پہ چڑھے، تلوار سے اس کا گردن کاٹنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، پڑھا نا ہم نے یہ، تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران رہ گیا، کہتا ابھی تو اتنی مشکل سے قابو آیا ہوں میں، اور میں نے اپنی نفرت کا آخری اظہار کر دیا کہ اب تو میری موت ہے، ظاہر ہے میں نے اپنی طرف سے آخری جو کر سکتا تھا وہ کر دیا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب میری ذاتی غصہ تمہارے قتل میں شامل ہو جائے گا، میں اس لیے تو قتل کرنے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ساری جدوجہد کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہا، اس لیے تمہیں چھوڑ دیا کہ اب میری اپنی ذاتی انتقام کا جذبہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ یہ کانسیپٹ دیا ہے، اس لیے ہمارا کام محنت کر کے کام کرتے چلے جانا ہے، اور یہی غبار آلود کرنا ہے قدموں کو۔ وہ جو کہا تھا نا، حضرت عمر کو کہا تھا لشکر کے جو سپہ سالار تھے کہ اے امیر المومنین، آپ بھی سوار ہو جائیے، کیونکہ آپ اونٹ کی یا گھوڑے کی نکیل پکڑ کے قافلے کے آگے آگے پیدل چل رہے تھے، اس کو روانہ کر رہے تھے جہاد کے لیے۔ تو وہ صحابی جو سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، یا مجھے نیچے اترنے کی اجازت دیجیے کہ میں پیدل چلوں آپ کے ساتھ، یا آپ بھی سوار ہو جائیے میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے قدموں کو غبار آلود کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس پاؤں کو غبار آلود یعنی جہاد کے راستے کی جو غبار اس کے قدموں پر گر گیا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اس لیے اپنے پاؤں کو غبار آلود کر رہا ہوں۔ یہ تو جو آپ فرید گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، 100 ہوتے ہیں، بعضوں کا شرمندگی بھی ہوتی ہے، یہ تو تھوڑے سے ہیں، یہ رائے گاہ تو نہیں جائیں گے، یہ تو اللہ سے اجر ملے گا اس کا۔ اس لیے کوئی کام بھی ہو نظم کی طرف سے آئے، اس کو اسی معنوں میں اگر لیا جائے، دل میں یہی اخلاص ہو کہ دین کی اقامت کے لیے حکم ہے، مجھے یہ کرنا، ظاہر تنظیم ہے ہماری، تو ظاہر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہاف ہارٹڈ نہیں، پورے ذہن کے اطمینان کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اس میں اس اعلیٰ تخیل میں بھی مت جائیے، یہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نہیں ہے، یہ انسانوں کی ہے جو دین میں، جو سمجھ میں، تقوی میں، فہم میں بہت کم تر ہے، ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن بالعموم اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہے، غلط فیصلے بھی ہوں گے، رجوع بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن رستہ یہی ہے، اختیار یہی کرنا ہے، دل کی پوری طاقت کے ساتھ، جمعی کے ساتھ آئیے، اپنی بات پیش کیجئے، لیکن جو اجتماعیت فیصلہ کرے آمنا و صدقنا کہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔